سورہ ہے، میں اس کی 70 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. ملائکہ اگر کہو تو ہم مٹی سے بشر بنائیں. مٹی سے. مجھے آپ سے جواب چاہیے، یہ جو پہلا بشر مٹی سے بن کے آیا یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جیتے رہے جناب آدم، یعنی بنے مٹی سے. تین مٹی، دس از دا بیسک مٹیریل آف حضرت آدم. تین، دس از مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم. آدم کی ابا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم کی اماں کوئی نہیں. دس از دا را مٹیریل. تین مٹی. اچھا ٹھہرنا، ایک بڑا پیارا نقطہ ذہن میں آیا. آدم تو بنے مٹی سے، تو مولا ہمیں کس چیز سے بنایا؟ رکنا، سورہ دہر 76 نمبر سورہ دوسری آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. گویا ہم بنے پانی کے، ہمارے ابا بنے مٹی کے. ہم پانی، ابا مٹی. ہمارا بیسک مٹیریل پانی، ہمارے ابا کا بیسک مٹیریل مٹی. یعنی قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے بننے میں. ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. اور بھائی جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اور بھائی جو نوکر ہے حضور کا سبحان اللہ تو کہو یارا. کمال ہے. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور بھائی جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں. جس کی ماں فرمائے آیا ہی نور ہے. کیا بات ہے آپ کی. اور جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں. جو سراپا نور آئے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جس کا بسم اللہ، جس کا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے، سبحان اللہ کہو جلدی. برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہو. اچھا بھائی، اگر یہ 8 آیتیں 8 سے 10 آیتیں میں تقریباً تلاوت کر چکا، اگر یہ آیات آپ سن چکے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں سورہ احزاب کی طرف جا رہا ہوں. کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی توانائی ہے. ابھی تو جیتے رہے، سلامت رہے. جب توانائی میں کچھ کمی آئی تو پھر انشاءاللہ میں اجازت لے لوں گا، بلکہ رہوں گا اپنے وقت میں. یہ فکر نہ کیجیے گا. نہیں، میں نے اپنے وقت پہ ہے. 34 منٹس پہ آگے میں تقریباً 20 منٹ آپ سے بات کر چکا ہوں، اور 10 سے 15 منٹ آپ کے درمیان ہوں. سورہ احزاب میں ارشاد ہے، دس از کنسرنڈ آیت، عقیدہ ختم نبوت کی اصل یہ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پہلے یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ امام اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ فرماتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آواز کم آئی ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ماشاءاللہ اب ٹھیک ہے. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب رکنا ذرا، اتنے حصے میں ختم نبوت سمجھنا. آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی. رکو، سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اللہ فرماتا ہے محمد اعلان کیجئے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا. یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں. توجہ کی ہے. سورہ احزاب میں فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں. سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں. سورہ احزاب میں فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں. سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں. کبھی اپنے لیے باپ کی نفی، کبھی یار کے لیے باپ کی نفی. مولا وجہ، اور فرمایا راز یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو. محبوب کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. تو جس کا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مہربانیاں فرمائے. اب آپ مجھے ذرا اجازت دیں، یہ میں ختم نبوت والی آیت ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں پڑھنے والا. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے ہر زبان سبحان اللہ کہے جلدی سے. میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ایک راز یہ بھی ہے اس میں کہ بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے. بیٹا شکل میں باپ جیسا، انداز میں باپ جیسا، گفتار میں باپ جیسا. جیسا اللہ نے جیسا ختم کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. خبردار تم میں سے کوئی محمد جیسا نہیں. تم میں سے کوئی حضور. پڑھیے کیا بات ہے. آپ سلامت رہیں. میری توقع سے بھی خوبصورت بول رہے ہیں. تم میں سے کوئی میرے محبوب نہیں. اب ذرا توجہ، جاگنا، اٹھنا، سننا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے کوئی میرے یار جیسا نہیں. لیکن اگر حضور خود کہیں
سر سے لے کے سینے تک حسن مجھ جیسا ہے، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حسین مجھ جیسا ہے۔ اور جو علی کے بچوں کے نوکر ہیں سبحان اللہ تو کہو یارا، جس کے دل میں علی کے لالوں کا حیا ہے مچل کے کہو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے حضور کا فرمان اس بات کی دلیل ہے، جس کا دل کرے میں رسول اللہ کی زیارت کروں وہ علی کے بچوں کو دیکھے یہ محمد جیسے ہیں۔ جو اولاد علی کے نوکر ہیں پھر کہو سبحان اللہ جلدی۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مالک مہربانیاں فرمائے۔ علی کا نام سن کے حلالی خون گردش میں آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہ تو میں نے فرمان رسالت پڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ حسن میری شبیہ ہے۔ جی حضور نے فرمایا حسن میری شبیہ ہے اور حسین میری شبیہ ہے۔ اچھا یہ دونوں ملے تو حضور کی شبیہ ہیں۔ ایک ان کے ہاں آیا تھا وہ گود میں سارے کا سارا ہی محمد کی شبیہ تھا، اور جسے علی اکبر یاد آئے ہیں سبحان اللہ تو کہو یار، جس کے دل میں علی کے بچوں کا پیار ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ یارا اور میری سنو یارا، کیا کمال ایک اینگل کی طرف بات چلے گی، ایک کمال کارنر کھل گیا۔ یہ وہی ہے کہ اگر حضور منبر پہ تشریف فرما ہو، زمین پہ صحابہ تشریف فرما ہو، خطبہ رسالت ہو رہا ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں، اچانک مسجد نبوی میں حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر تشریف لائے، حضور کی نظر پڑ جائے، خطبہ رک جائے، منبر سے اٹھ جائیں، صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے حضور اس ننھے سے شہزادے کو اٹھائیں، سینے سے لگا کے واپس منبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو یہ حسین ہے، فارفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے۔ یہی نہیں فرمایا محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے۔ برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، ذرا حسین والے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، ڈھیر برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ اجازت ہے آگے قرآن حکیم پڑھو؟ اگر آپ اجازت دو تو میں ایک آیت مولا علی پہ پڑھ لوں؟ کیا بات ہے، بڑی پیاری اجازت ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سورہ ماشاء اللہ، خوش مولا کے نام پہ ہاتھ ضرور اٹھایا کرو۔ دوبارہ لگائیں جی نعرہ، پھر نعرہ لگائیں۔ علی 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 کیا معنی ہے؟ بلند۔ یارا تم علی کی کوئی فضیلت نہ پڑھو، صرف اتنا کہو علی، توجہ نہیں کی، صرف علی کہو، علی معنی ہی بلند ہے۔ اب کتنا بلند وی ڈونٹ نو، بس بلند۔ اوے جس کی بلندی عقل میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا، ان لمیٹڈ بلندی کو علی کہتے ہیں۔ اس لیے جب نعرہ علی آئے تو ہاتھ بلند ضرور کیا کرو، نعرہ حیدری، یہ ضروری ہے، پتہ چلے علی والے ہیں۔ اچھا چلو میں ایک آیت جلدی مولا علی پہ پڑھتا ہوں، پھر میں 6 آیتیں ختم نبوت پہ پڑھ کے اور آپ سے اجازت کا طالب ہو جاؤں گا، اور میں 4 بجے سے پہلے آپ سے اجازت لوں گا۔ سورہ نمل ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے، توجہ، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے 39 اور 40 نمبر آیت ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، جب کہا نا کوئی ہے رکنا سمجھنا، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، جن، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ سلیمان فرماتے ہیں نہیں نہیں یہ تو لیٹ ہے، بہ جا، مینوں جلدی چاہیے، مجھے فوراً، آئی نیڈ ارجنٹ، جب کہا نا فوراً، اب کوئی جن نہیں، اب ایک ولی کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ اب مجھے جلدی جواب دو، تخت آیا؟ آواز کم ہے، نہیں آیا؟ نہیں مجھے آپ سے جواب چاہیے، تخت نہیں آیا؟ کون لایا؟ جن؟
نہیں جن پچھلی آیت میں ہے. نبی نہیں, نبی منگوا رہا ہے تو پھر کون لایا؟ ولی. ہزاروں میل پڑا تخت یہ ولی نکال کے لے کے آیا. اور یار اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے بھائی, جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی. کہنا پڑے گا یا علی, پھر کہو یا علی, ایک دفعہ پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے ہر سال مدینے چلا جائے, کہو یا علی, پھر کہو یا علی, ایک دفعہ پھر کہو یا علی. برکت ہو, رحمت ہو, کرم نوازیاں ہوں. اس نام کے صدقے سے اللہ برکتیں عطا فرمائے. ذکر علی سے بوڑھوں کو شفا ملتی ہے, بیماروں کو شفا آتی ہے, بوڑھوں کو جوانی آتی ہے. یہ ذکر علی شے ایسی ہے. چلو اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. اجازت ہے میں 2 آیتیں مزید پڑھ لوں ختم نبوت پہ, پھر آپ سے اجازت کا طالب گار ہو جاؤں. اجازت ہے جی؟ بس توجہ اپنے کنسرن ٹاپک کی طرف آ جائے. سورہ نمل سے ہی پڑھتا ہوں, 16 نمبر آیت ہے, بس آخری آیت ہے جی, یعنی آخری استدلال ہے. اس آیت کو سمجھاتے ہوئے 3-4 آیتیں پڑھوں گا اور یہ آخری ہے. اذ قال ووارثا سلیمان داؤد. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا. توجہ جوان بچے بالخصوص توجہ. داؤد اور سلیمان, باپ بیٹا نبی. جی باپ بیٹا نبی, جی باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, بیٹا بھی نبی. ماشاءاللہ یہی ہے. دیکھیں قرآن حکیم کو ایک انٹلیکچوئل لیول پہ آ کے سمجھا جاتا ہے, یعنی ذہنی طور پہ بیدار اور ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے. ہم نے پڑھا اس آیت میں کہ باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, ماشاءاللہ بیٹا بھی نبی, یہ جملہ آپ سے چاہیے, باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. ماشاءاللہ جیتے رہیں. ختم نبوت سمجھنا, باپ بیٹا دونوں نبی. اب ٹھہریے گا, سورہ آل عمران کی طرف, یہ ذہن میں رکھنا ہے, بولنا نہیں. سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 37 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے, وجد عندہا رزقا. آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. قال یا مریم ان لکی ھذا, مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے, اللہ نے جنت سے بھیجے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی جی, اتو لنگر تھلے آ جاندہ نہیں توجہ نہیں کی, اتو لنگر تھلے